معزز و محترم علماء کرام، و ائمہ اعظام، عزیز طلبہ، قابل احترام بزرگوں، معزز نوجوانوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، یہ تیسری شب ہے جو میرے وعظ و خطاب کے لیے پہلے سے آپ نے مقرر کر رکھی تھی، لیکن میں ابھی ابتدا میں ہی ہوں اور راتیں سب ختم ہو۔ اور کوئی کہنے والا اگر تمام عمر بھی کہے اور کوئی بولنے والا تمام عمر بھی بولے، جب اس کی آنکھ کھلے گی تو وہ یہی دیکھے گا کہ ابھی میں ابتدائی ہوں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ کوئی چیز مختصر ہو تو کہہ دی جائے، اور جس کی تعریف کا نہ کوئی اور ہے نہ چھوڑ ہے، یہ بحر زخار نہ پیدا کنار ہے۔ کہنے والا تو بس یہی کہے کہ میں کیا کیا کہوں، کیسے آپ کا وصف بیان کروں۔ بلا شبہ تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک عظیم رسول ہے، رسول فرشتوں میں بھی ہیں، نبی نہیں، فرشتوں میں بھی رسول ہیں، لیکن رسل بشر رسل ملائکہ پر فائق تر ہے۔ نبی کے لیے امت ضروری ہے، تو تمہارے پاس عظیم رسول ہے، تمہیں میں سے آیا۔ آیا ضرور ہو تم ہی میں سے،
لیکن آپ یہ نہ سمجھنا کہ وہ بالکل تمہارے جیسا ہے. یہ ضرور ہے نہ وہ خدا ہے نہ خدا جیسا، اور اس کو تم بھی مانتے ہو. تو یہ بھی مان لو کہ وہ بندہ ضرور ہے لیکن تمہارے جیسا بھی نہیں. وہ اگر کہتے ہیں بشر مثلکم، انہیں حکم ہوا ہے، اور آپ چاہیں تو قل کو دیکھ لو، قل انما بشر، ان سے کہلوایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے. تو جو آپ کے کہنے کی بات ہے آپ ہی کو کہنے دو. قولو نہیں ہے، قل ہے. وہ ان کی تواضع ہے، وہ ان کی مہربانی ہے، کرم فرمائی ہے. ان سے کہا گیا کہہ دیجئے تمہارے جیسا. لیکن کبھی کبھی انہوں نے ہی فرمایا کہ ایوکم مثلی، جن سے یہ کہلوایا گیا تھا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، انہی سے پھر آپ نے سنا کہ ایوکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے. تو ذرا دونوں کو ملا کے دیکھ لو. قرآن میں جو آیا اس کو بھی رکھ لو سامنے، حدیث پاک میں جو کچھ آیا اس کو بھی سامنے. یہ انما انا بشرم جو کہا گیا اس کے کیا معنی ہے، اور ایوکم مثلی جو کہا گیا کہ تم میں میرے جیسا کون ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے. پھر آپ کو کھل جائے گا، پھر معاملہ آپ کو گنجلک نہیں ہوگا. پھر آپ سمجھ لیں گے. آپ ہی نے کہا تھا آپ روزے کے اوپر روزہ رکھ رہے تھے جسے صوم وصال کہتے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ حضور کو جو کچھ کرتے دیکھتے فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہاں کہنا نہیں پڑتا تھا بار بار، دیکھا اور عمل کیا. کبھی آپ نے موزہ اتار دیا تو سب نے موزہ اتار ڈالا. بلکہ حضور کو پوچھنا پڑا کہ نماز کے اندر میں نے موزے اتار دیے تو تم لوگوں نے بھی موزے اتار دیے. مجھے تو معلوم ہوا کہ میرے موزے میں کچھ ہے، کہیں کوئی مچھر وغیرہ کا کچھ خون وغیرہ لگ گیا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو اتار دیا. تم نے موزے کیوں اتارے؟ صحابہ نے عرض کیا رأیناک یا رسول اللہ، حضور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے موزے اتار دیے. وہ دیکھ کر کے عمل کرتے تھے. نماز میں بھی دیکھتے تھے کہ حضور کیا کر رہے ہیں. بلکہ جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے وہ بڑی کوشش کر کے پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے. ان کی تو نگاہ برابر جمی رہتی تھی کہ حضور کیا کر رہے ہیں.
اور جو سیدھی طرف کھڑے ہوتے تھے ان کی مراد یہ رہتی تھی کہ حضور جب سلام میں منہ پھیریں تو سب سے پہلے چہرے انور کی زیارت ہم کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے صحابہ. جواب میں انہوں نے عرض کیا حضور ہم تو کچھ نہیں جانتے، کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے موزے اتارے تو ہم نے اتارے. حضور نے پوچھا تھا ما حملکم علی القاء نعالکم، تمہیں کس چیز نے ابھارا کہ تم اپنے موزے، جس کو وہاں جوتا ہی کہتے ہیں، وہ نماز میں صرف پہنا جاتا ہے، چمڑے کو ہوتا مڑتا ہے برابر، کس چیز نے ابھارا کہ تم اتار؟ کہا حضور آپ کو وہ دیکھ کر کے عمل کر، کہنا نہیں پڑتا. تو آپ کو دیکھ کر کے لوگوں نے روزہ رکھنے شروع کر دیا. ابھی 2-1 دن گزرے تھے کہ حالت عجیب ہو گئی. اس میں دن کا بھی روزہ ہے اور رات کا بھی روزہ ہے، اور وہاں دن ہی کے روزے کیا کم ہیں، اگر رات کا بھی شامل ہو تو پھر کیسا ہوگا. اور اس وقت لوگ بڑی محنت و مشقت کرتے تھے، اور بہترین کمائی ہے بھی وہی جو محنت و مشقت سے ہو. مفت کی کمائی میں اتنی برکت نہیں ہے اور اتنی معنی خیزی نہیں ہے. سب سے بہترین روزی وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی. کسی کے محتاج مت بنو. ہاں محتاج کی مدد ضرور کرو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انتظار نہیں کرتے تھے کہ حضور کچھ کہیں. دیکھا حضور کو روزہ رکھتے ہوئے 100 وصال روزہ رکھ لیا. جب انہوں نے بہت زیادہ بھوک پیاس محسوس کی اور چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، تب سرکار نے ان سے فرمایا کہ آپ نے یہ روزے کیوں رکھے؟ وہاں بھی وہی کہا حضور آپ کو دیکھا کہ آپ دن کا روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور رات کا بھی رکھ رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو دیکھ کے رکھ لیا. دیکھ کر کے فرمایا دیکھ کے تم نے روزہ تو رکھ لیا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ ایوکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ دیکھنے میں تو میں تمہارے ہی جیسا ہوں بظاہر، لیکن تم میں میرے جیسا کون ہے؟ ابھی تو عند ربی وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا ہو پلاتا. دیکھا آپ نے؟ نہیں پڑھتے ہو آپ؟ میرا کھانا پینا وہی نہیں جو میں یہاں کھاتا پیتا ہوں، اور میری راتیں وہی نہیں جو تمہارے درمیان گزرتی ہیں. میری راتیں قدرت کے پاس گزرتی ہیں، وہ مجھے کھلاتا ہو پلاتا ہے. تو تمہارے لیے ایسی غذا کا کہاں بندوبست ہے؟ تو ہم میں جو ناتوانی تم نہیں دیکھ رہے ہو، ہمارے اندر کمزوری، وہ یہ کہ قدرت مجھے کھلاتی ہے. یطعمنی ویسقینی، مجھے میرا رب پلاتا ہے، کھلاتا ہے، اور مجھے میرا رب پلاتا ہے.
یہ شان ہے ان کی. تو وہ عظیم رسول آیا، تمہیں میں سے آیا. اور بہت نفیس ہو کر کے آیا، بہت اونچا ہو کے آیا، بہت اچھا ہو کے آیا. من انفسکم بھی پڑھا گیا، انفسکم، تم میں بہت جو نفیس ترین ہے ان میں سے ہو کر کے آیا. ماسلتو نقلتو من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، میں برابر منتقل ہوتا رہا پاک پشتوں سے پاک رحموں میں. بہت اچھے لوگ جو تھے ان میں سے ہو کے آیا اور سب سے اچھا ہو کے آیا. یہ بھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بڑے مزے سے فرماتے ہیں، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. یہ ہے نا، یہ یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ان کے جیسا آج تک کوئی آنے والا نہیں، اور نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. یہ صرف زمانہ ہی نہیں کہہ رہا ہے، یہ صرف تمام انسانوں ہی کی بولی نہیں ہے، یہ صرف ایمان والے نہیں کہہ رہے، یہ صرف باہر والے نہیں، گھر والے بھی یہی کہتے تھے. جو گھر، جس گھر میں آپ آئے تھے وہ گھر والے بھی یہی کہتے تھے. خود ان کے دادا سے سن لیجئے. اس کو نقل کیا ہے عارف رومی نے اپنی مثنوی معنوی میں. عارف رومی رحمت اللہ علیہ، جسے اقبال پیر رومی کہتا ہے، پیر مانتا ہے، کہ عبد المطلب نے کہا تھا کہ اون نمی ماند بما گرچہ بماست، یہ بچہ جو ہے اگرچہ ہمیں میں سے ہو کے آیا ہے، ہمارے جیسا نہیں ہے. تمہیں تو اصرار اس پر ہے کہ بس کسی طرح اپنی طرح بتا دو. تھوڑا آئینے میں اپنی شکل تو ذرا دیکھ لو. تھوڑا سا دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے. عارف رومی کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کہہ رہے تھے، اس کو اپنے لفظوں میں عارف رومی بیان کر، او نمی ماند بما گرچہ بماست، وہ ہمارے جیسے تو نہیں ہے. یہ دادا کہہ رہے ہیں بچپن میں. اور کہیں آپ کی جوانی دیکھی ہوتی تھی، آپ کا شباب دیکھا ہوتا، عہد شباب. یہ تو عہد طفولیت دیکھ کے کہہ رہے ہیں، بچپنا دیکھ کے کہہ رہے ہیں. گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ. بچپن میں جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے جیسے تو نہیں ہے، اگرچہ ہم میں سے ہو کے آئے ہیں. ما ہما بسیم احمد کی میاست. یہاں آپ کو تھوڑی دشواری ہو رہی ہوگی، پڑھے لکھے تو ہمارے سب بھائی سمجھ گئے، علماء سمجھ گئے، ائمہ سمجھ گئے، لیکن آپ کو تو دشواری ہو رہی ہوگی، تو اس کو آسان کروں. مس کہتے ہیں تانبا کو، سمجھے آپ؟
اور کیمیا کہتے ہیں ایسے جوہر کو کہ اگر تانبے کو یا کسی اور دھات کو چھو جائے تو سونا بنا دے، اس کو کیمیا کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ما ہما مسیم، ہم سب تانبا ہیں۔ جیسے تانبا ہوتا ہے، تانبا سمجھتے، تانبے کا برتن، دیگ وغیرہ تانبے کا ہی پہلے ہوتا تھا، اس کی قلعی ہوتی تھی۔ اب نئے نئے برتن آ گئے، اسٹیل کے آ گئے ہیں، ایلومینیم کے آ گئے ہیں، سمجھنے۔ پہلے تانبے ہی کا برتن رہتا، ہم لوگوں کے یہاں دیگ ابھی تانبے ہی کی چلتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تانبا ہیں، ماں ہما، ہم سب۔ یہ دادا کہہ رہے ہیں، وہ بھی بچپن کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، کاش کی جوانی دیکھی ہوتی، بچپن دیکھ کے کہہ رہے ہیں ماں ہما مسیم، ہم سب تانبا ہیں۔ احمد کیمیاست، یہ نہیں کہا کہ ہم سب تانبا ہیں، حضور سونا ہے، یہ نہیں کہا، کیمیا استعمال کیا۔ سونا خود تو سونا ہے، لیکن دوسرے کو سونا نہیں بنا سکتا۔ اور کیمیا وہ دھات ہے، وہ جوہر ہے کہ جتنا چاہو سونا بنا لو، سمجھا؟ تو کہا ہم تو سب تانبا ہیں اور احمد جو ہے وہ کیمیا ہے، یعنی جو قریب آ جائے اس کو سونا بنا دے گے، اس کو سونا بنا۔ اسی لیے آپ کو سراج منیر کر کے آیا۔ چراغ کی شان ہے، خود تو روشن ہوتا ہے، اس سے دوسرا چراغ جلایا جا سکتا ہے، اس لیے سراج منیر کر کے آیا ہے۔ جو بھی قریب آیا روشن ہوا۔ یہ سب جو بجلی کے قمقمے ہیں یا راڈ ہیں، یہ خود تو چمک دمک رہے ہیں، دوسرے کو نہیں چمکا سکتے۔ اور ایک چراغ سے جانے کتنے چراغ جلتے جاتے ہیں۔ ایک چراغیس دری بس کی از پرتو آن، ہر کجا می نگری انجمن ساختان۔ آپ ایسے چراغ ہیں کہ اس چراغ سے جانے کتنے چراغ روشن ہو گئے۔ صدیقین روشن ہوئے چراغ نبوت سے، شہداء روشن ہوئے چراغ نبوت سے، صالحین روشن ہوئے چراغ نبوت سے۔ جتنے اللہ والے ہیں سب نے روشنی پائی چراغ نبوت سے۔ ساری روشنی گنبد خضرا ہی سے چھن کے آتی ہے، وہیں سے آتی ہے۔ تم گنبد خضرا کو چھپا سکتے ہو، اس کی روشنی کو کیا کرو گے؟ وہ تو چھن چھن کے آتی ہی رہے۔ اتنی چھتری بنا دی ہے کہ جلدی سے آپ گنبد خضرا کو دیکھنا چاہیں تو ہر جگہ سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن پھر بھی وہ نظر تو آتا ہی ہے۔ لیکن اگر آپ پوری طرح بھی چھپا دو تو اس کی روشنی کو کیا کرو گے؟ روشنی تو چھن چھن کے آتی ہی رہتی ہے، روشن۔ تو یہاں عرض کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب تو تانبا ہیں۔ دادا کو ہمت نہ ہوئی کہ بچپن میں اپنے جیسا کہہ دیں،
حضرت عبد المطلب کو. اور یہ وہ عبد المطلب ہیں جو سردار ہیں پوری قوم. بنی ہاشم کے یہ سردار ہیں. ان کی سرداری پر لوگ ناز کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی حضور نے انہی کا بیٹا کہا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. والد کا نام نہیں لیا. پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہے. اور جو پڑھے لکھے نہیں وہ کہیں گے کہاں کہا کب کہا. تو میں دکھا دوں آپ کو کہ کہاں کہا ہے وہ کب کہا ہے. سب کو دکھا دوں کہ حرج کی کیا بات ہے. حضور نے کہا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یعنی دادا کو اپنے کہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں. حضور پوتے ہیں. ابھی آپ کی ولادت کو تقریباً 55 دن باقی ہیں. ابھی ولادت نہیں ہوئی. ولادت باسعادت ابھی عمل میں نہیں آئی. یہ ابرہہ نے حملہ کر دیا اور ہاتھی لے کر کے آیا. وہ جنگی دستہ تو اس کے پاس تھا ہی. ایک فوج تو تھی اس کے پاس اور یمن سے ہو کر کے آیا تھا. حملہ کر دیا. بہت بڑی فوج تھی لیکن اس کے ساتھ جنگی ہاتھی بھی تھے. اور یہ ہاتھی کا قصہ اتنا مشہور ہوا کہ قرآن پاک میں ایک سورے کا نام ہی سورہ فیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیل کے معنی ہاتھی. تھوڑا قرآن سمجھ کے پڑھو. بھلے ایک آیت پڑھو. ہمارے یہاں ایک دستور یہ بھی ہو گیا کوئی رمضان میں 7 قرآن ختم کرتا کوئی 10 ہے نا. اور اس پر ڈینگ مارتے ہیں کہ اس بار پورے رمضان میں نے 10 قرآن ختم کیے. چلو مبارک ہو تم کو. لیکن ان سے پوچھئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی بتا دیجئے تو نہیں آتے. کیا ختم کیا آپ نے؟ دیکھنے کی برکت آپ نے ضرور حاصل کر دی. قرآن آنکھ سے دیکھنا یہ بھی عبادت. کان سے سننا یہ بھی عبادت. دل سے سمجھنا یہ بھی عبادت. ہاتھ سے چھونا یہ بھی عبادت. سب ہے. لیکن زبان سے پڑھنا یہ بھی عبادت. لیکن جو سمجھنے کا لطف ہے اور اس میں ڈوبنے کا لطف ہے وہ سمجھنے کے بعد ہی حاصل. سمجھنے کی کوشش کرو. منہ کے تالے تو آپ نے کھول دیے, آپ پڑھ رہے ہو. کان کے پردے آپ نے ہٹا دیے, آپ سن رہے ہو. دل کے تالے اور دماغ کے تالے کب کھولیں گے؟ سمجھ کے پڑھو قرآن. کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو فیل کے معنی ہاتھی. چاہے ایک آیت پڑھو. میں سختی سے کہتا ہوں کہ قرآن سمجھ کے پڑھو. نہ سمجھ کے پڑھنے کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. سمجھ کے پڑھو کہ کیا پڑھ رہے ہو. فیل معنی ہاتھی. ایک سورہ کا نام ہی سورۃ الفیل ہے. اور جو ہاتھی والے تھے ان کو اصحاب الفیل کہا گیا. اور جس سال انہوں نے حملہ کیا تھا اس کو عام الفیل کہا گیا. یعنی ہاتھی والا سال. اس سال کا نام رکھا گیا عام کے معنی سال. یہ عام رتنا گیری والا نہیں ہے.
یہ عین سے ہے، عام کے معنی سال، اس سال کو کہا گیا یہ عام الفیل ہے، ہاتھیوں کا سال۔ تو اس نے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا، اور وہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کو معاذ اللہ منہدم کر دے، گرا دے۔ حضرت عبد المطلب نے پوری قوم سے خطاب کیا کہ تم لوگ ذرا سب اکٹھا ہو کر کے کسی پناہ گاہ میں بیٹھ جاؤ، تم لوگ کچھ پہاڑی پر چڑھ جاؤ، مقابلہ ہم کو نہیں کرنا ہے، دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔ ابرہۃ الاشرم نے پہنچتے ہی، بالکل قریب ہوتے ہی، ابھی مینا کی طرف سے آ رہا تھا، وہ آتے ہی جنگی چھیڑ چھاڑ اس نے شروع کر دی، اور کچھ لوگوں کے اونٹ جو چر رہے تھے نا، اس کو پکڑنا شروع کر دیا۔ اس میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کی بھی پکڑ لی، اور آپ سردار قوم ہیں۔ آپ نے کہا تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں پوچھ لیتا ہوں اس سے، ابرہہ سے، کہ تم نے یہ اونٹ کیوں پکڑے ہیں؟ اکیلے چلے گئے، کسی کو ساتھ میں نہیں لیا، اکیلے چلے گئے۔ یہ ہے شان سرداری۔ جینا تو سب جانتے ہیں، آزاد ہو کے جیو تو زندگی ہے، جیتا کون نہیں ہے؟ خاص طور سے اماموں کو ایک آزاد زندگی چاہیے، تاکہ آزادی سے دین لوگوں کو پیش کر سکے۔ ایسا مت کرو کہ امام صاحب ذرا چائے بول کے آؤ تو، اور جو چھٹا بچے اپنے پاس رکھ لینا۔ یہ امام کی قدر ہوئی؟ یہ امام ہے کہ غلام ہے؟ تو کہیں غلام بھی امام ہوتا ہے؟ امام کے معنی تو سردار، اور اب تو یہاں پیش امام کہتے ہیں، تو امام کوئی جو ہے پیچھے بھی کھڑا ہوتا ہے کیا؟ پیش مانے آگے، تو امام تو آگے ہی کھڑا ہوتا ہے۔ امام میں وہ آ گیا جو آپ کو، پیش امام کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پیش کیوں لگاتے ہو؟ اور امام عربی ہو، پیش جو ہے یہ فارسی ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہی سب کرتے رہتے ہیں۔ پیش امام صاحب کہاں گئے؟ یہاں بولتے ہیں، یہ صحیح نہیں بول رہے ہو، صرف امام بولو۔ اور اگر پیش بولنا ہے تو پیش نماز بولو، کہ نماز میں آگے، اب صحیح ہو جائے گا۔ پیش نماز بولو، لیکن پیش امام عجیب ہے۔ اسی طرح مؤذن کو یہاں بانگی صاحب، صرف بانگی صاحب، مؤذن بانگ تو اور لوگ بھی لگاتے ہیں، مؤذن اس کا ادب کرو۔ تو حضرت عبد المطلب جو کہ قوم کے سردار ہیں، اور انہوں نے کبھی کسی کی غلامی قبول کی ہی نہیں تھی، اور زندگی تو بندگان حر کی ہے۔ زندہ در حقیقت وہ ہیں جو آزاد ہیں، جو کسی کے غلام ہو گئے، کیا وہ بھی زندہ ہیں؟ غلامی سے بہتر موت ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے بہتر۔ زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، اس زمین کی پستیوں میں آسماں بن کر رہو، آزاد زندہ رہو۔ اور اس لیے بھی زندہ رہو کہ ہر بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے۔ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کو غلام بنائے؟ اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کا اسی لیے جگہ جگہ حکم ہے، غلام کو آزاد کرو، آزاد کرو، غلام مت بناؤ۔ کیا ضروری ہے کہ یہ حکمراں مغرب کی غلامی کرتے؟ اس کو ضروری تھا پہلے یہ اپنے آپ کو آزاد کریں پھر کوئی بات کریں۔ چلو عبد المطلب کی بات کروں، نہیں تو مشرق و مغرب میں الجھ جاؤ گے تو مشکل ہوگا، لیکن ہمیں زمینی حقائق کو بھی سامنے لانا ہے۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس کے نشیب و فراز کو جاننا ضروری ہے، اور یہی زمین تو ہماری کھیتی ہے۔ کون اپنے کھیت کو نہیں دیکھے گا؟ اس لیے کہتا ہوں جو بات کرو وہ زمین کو ٹچ کر رہی ہو، وہ زمین کو چھو رہی ہو۔ آپ لوح محفوظ کی تو بات کرتے ہو، زمین کی تو کچھ کرتے ہی نہیں ہو۔ اسی لیے کبھی کبھی مجھے ہنسی آتی ہے۔ یہاں باندرے میں کچھ دن پہلے تبلیغیوں نے ایک اجتماع کیا تھا باندرے کی کھاڑی میں، خوب پاٹا تھا کھاڑی کو، وہ زوردار پٹائی ہوئی تھی، اور غل گپاڑا یہ تھا کہ اتنے اتنے لوگ آئیں گے، لاکھوں لاکھ آدمی آئیں گے۔ تو کسی نے جا کے کہا جو شیو سینا کا چیف ہے اس سے کہا گیا، ابھی تو ادھو ہیں، ادھو ان کے والد تھے اس وقت، ان سے کہا گیا کہ اتنے اتنے مسلمان یہاں کھاڑی میں سب جمع ہو رہے ہیں آپ کے پڑوس میں، کوئی ڈر نہیں لگتا ہے؟ پوچھنے والے تو جانے کیا کیا پوچھتے ہیں، آپ کو کچھ ڈر نہیں لگتا ہے اتنے اتنے لوگ جمع ہو رہے؟ کہا بالکل نہیں لگتا ہے۔ سن رہے ہو؟ کہا بالکل بھی نہیں لگتا، ذرا بھی نہیں لگتا۔ کہا کیوں اتنے اتنے جمع ہو رہے ہیں؟ آج تو 2-4 آتنکواد سے بہت ڈر رہے ہیں۔ کیا کیا اصطلاحات قائم کی گئی ہیں، کیا کیا ٹیکنیکل ورڈز استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ شطرنج کی چال ہے، شاہوں کی چلتے رہتے۔ کہا آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے اتنے اتنے لوگ جمع؟ کہا بالکل نہیں لگتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ لوگ آسمان کی بات تو کرتے ہیں، ان میں کوئی زمین کی تو بات کرتا ہی نہیں۔ ہمیں صرف زمین سے مطلب ہے، آسمان سے کیا ہے؟ یہ صرف لوح محفوظ کی بات کرتے ہیں، آسمان کی بات کرتے ہیں، زمین کی تو کہتے ہیں۔ تو زمین کی جس گراؤنڈ پر آپ ہیں تو زمینی حقائق بھی تو پیش کرو، کچھ زمین کی بات کرو۔ لوح محفوظ کی بات کرتے، لوح محفوظ ان کو دکھائی دیتا ہے، زمین پاؤں کے تلے کی زمین جو ہے وہ نہیں دکھائی دیتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زمین پر، اور اگر آپ زمین کو دیکھتے تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہرگز نہ ہوتا۔ دیکھو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا۔ بہت دھوکے میں ہیں اب۔ آزاد جینے کی بات کرو، ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہو۔
اسلام چاہتا ہے جو ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا اس کو آزاد رہنے، اسے غلام کیوں بناتے ہو؟ فاروق اعظم تو بڑی نکیر فرماتے تھے، مصر کے گورنر کو کہا تھا کہ مُذْ کَبْ عَبَّدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمُّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، تم نے کب سے اللہ کے بندوں کو غلام بنا لیا حالانکہ ان کی ماؤں نے آزاد جنم دیا ہے۔ آزاد جیو تو پھر غلامی میں کوئی صاف تصویر آپ کو دکھائی نہیں دیتی، غلامی میں آپ صحیح نہیں دیکھتے، غلام کو کہیں صحیح راستہ، اسی لیے ماں ملکت ایمانکم قرآن نے بیان کیا، ماں غیر ذوی العقول کے لیے، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے غلام کے پاس، اگر عقل ہوتی غلام نہ ہوتا۔ من ملکت نہیں آیا، ماں ملکت، ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یہ پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، ورنہ آپ من اور ماں کا فرق نہیں سمجھ سکیں۔ ماں ملکت ایمانکم اسی لیے ہے، بھیڑ بکری کے ساتھ۔ آپ کیوں روتے ہو کہ آپ کے ساتھ بھیڑ بکری کا سلوک کیا جا رہا ہے فلسطین میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، تو غلام کیوں بنے مغرب کے؟ کیوں مغرب کی غلامی قبول کیا؟ آزاد کیوں نہیں؟ چلو بات رہ جائے گی، عبد المطلب کی بات کر رہا تھا نا، کچھ لوگ تو سمجھیں گے نہیں کہ کہاں سے چلا تھا کہاں پہنچ گیا، انشیاب پیدا ہوا، شاخ در شاخ ہوا معاملہ، ہاں یہ منشعب ہو گیا، میزان سے لے کے منشعب پہ پہنچے، یہ شاخ در شاخ ہو گیا معاملہ۔ لیکن مجھے یاد ہے میں کہاں سے سفر کر رہا ہوں، کیا کہنا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے۔ عبد المطلب کی بات کر رہا تھا کہ وہ بندے آزاد تھے، اکیلے چلے گئے ابرہہ کے پاس، کوئی جنگی دستہ نہیں، کوئی فوج و سپاہ نہیں، کوئی معاون، کوئی مددگار نہیں۔ لوگوں نے ابرہہ سے کہا ارے وہ دیکھو کہ قوم عرب کا سردار تنہا چلا رہا ہے، وہ بھی بڑا متاثر ہوا کہ یہ جرات، یہ بہادری، اکیلے چلا رہا، اکیلے آ گئے، بہت عزت کی اس نے، اپنے برابر بٹھایا، کہ برابر ہمارے کرسی لگا دو ان کی، کہا ہم آپ کی آمد کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو مرحبا کہتے ہیں، بہت اچھا ہوا آپ آئے ہمارے پاس، بڑی عزت کی، بہت تعظیم و تکریم کی۔ پھر کہنے لگا کہ آپ وہ مقصد بیان کریں کہ آپ اس کی وجہ سے یہاں آئے۔ فرمایا وہ ایسا ہے کہ تو نے کچھ لوگوں کے اونٹ پکڑ لیے ہیں چراگاہ سے، اور میرے بھی 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں تو نے، تو میں تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان اونٹوں کو تو چھوڑ دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی بولی میں بول رہا ہوں اب تاکہ آپ آرام سے سمجھ لیں، یعنی دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اچھا نہیں ہوگا، یہ دھمکی آمیز لب لہجے۔ وہ ہنسنے لگا، کہا اب تک تو بڑی قدر تھی آپ کی میرے دل میں، یہ اتنی جرات، آپ اکیلے چلے آئے بغیر فوج و سپاہ کے، لیکن آپ جب یہ بات آپ کر رہے ہیں اور قوم عرب کے سردار ہو کر کے کر رہے ہیں تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ جانتے نہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ میں خانہ کعبہ کو منہدم کرنے آیا ہوں، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ کہا مجھے معلوم ہے۔ کہا تو آپ خانہ کعبہ کے لیے تو کچھ نہیں کہتے، وہ 200 اونٹ جو آپ کے پکڑ لیے ہیں اس کے لیے مجھے دھمکی دے رہے ہیں کہ چھوڑ دینے، اچھا نہیں ہوگا، اس کو تو چھوڑ دے۔ اب حضرت عبد المطلب کا جواب سنیں،
آپ کے دادا کا جواب سنیے، فرمایا میں تو صرف اونٹوں ہی کا مالک ہوں، تو اونٹ تو بہرحال تجھ سے آزاد کرا کے رہوں گا، میں تو صرف اونٹوں کا ہی مالک ہوں، تو وہ اونٹ تو تجھ سے چھڑا کر کے رہوں گا، اور جس گھر کو تو ڈھانے آیا ہے اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ کوئی یتیم خانہ نہیں جیسے تو گرانے آیا ہے، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، جب تجھے واسطہ پڑے گا تو تجھے بتا دے گا کہ گرانا کیا ہے، وہ دیکھ لے گا۔ اب انہی کے الفاظ میں کہوں، ابھی تک تو آپ کو آسان لفظوں میں کہا میں، انہوں نے جو اس موقع پہ کہا تھا وہ کہوں، انا رب الابل، میں تو صرف اونٹ کا مالک ہوں، امنعہ، انا رب الابل امنعہ، میں تو صرف اونٹوں کو مالک ہوں، اونٹ کو بہرحال بچا کے رہوں گا، وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَمْنَعُهُ، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ گھر کو تجھ سے بچا لے گا۔ عقیدہ ذرا، یہ ذرا توحید دیکھیے گھر میں، ہمیں پہلے بھی توحید تھی، ایام جاہلیت میں بھی توحید تو تھی، زید ابن عمرو ابن نفیل مشہور ہیں، فاروق اعظم سے رشتہ ملتا ہے، موحد جاہلیت مشہور ہیں، انہوں نے کہا جو شعر پڑھا آج بھی بیضاوی میں پڑھایا جاتا ہے، وہ چٹانوں سے، پہاڑوں سے، ٹیلوں سے اپنا سر ٹکراتے تھے کہ مجھے یہ تو معلوم ہو گیا کہ تو ایک ہے، یہ معلوم کر لیا میں، لیکن میں تجھ کو راضی کیسے کروں یہ نہیں معلوم، یہ حضور بتانے کے لیے آئے، یہ راستہ بندگی کا انبیاء بتاتے ہیں، تیری بندگی کیسے کروں یہ معلوم نہیں ہے، انبیاء بتاتے ہیں۔ کہا میں تو بس اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹ کو تو بہرحال بچا کے رہوں گا، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ تجھ کو روک دے گا اور اپنے گھر کو بچائے گا، وہ تو جو کچھ انہوں نے کہا تو وہی ہوا نا۔ ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے ان کا اونٹ چھوڑ دیا، چھوڑوا دیا، اس نے کہا بات صحیح کہہ رہے ہیں، اس نے کہا دیکھیں اس گھر کا مالک کیسے بچاتا ہے اس گھر کو، اور پھر جب ہوائی حملہ ہوا اور چھوٹے چھوٹے پرندے آئے اور ان کے پاس، سب کے پاس تین تین کنکریاں تھی، دو پنجوں میں تھی، ایک چونچ میں تھی، اور جو بمباری انہوں نے شروع کی، بمبارمنٹ کیا ہے، تو نہ کوئی ہائیڈروجن بم استعمال کیا، نہ کوئی ایٹم بم استعمال ہو گیا، نہ کوئی کیمیائی، چھوٹی چھوٹی کنکری ماری، اور یہ شان سے ماری پرندوں نے، ان کا بھوس نکال دیا، کھائے ہوئے بھوس کی طرح سے یہ ہو گئے، لید گوبر کی طرح سے کر دیا۔ تو چونکہ فضائی مار انہوں نے کھائی تھی، اس لیے اب فضائی حملہ بہت کرتے ہیں، یہ حملہ بھی تم نے ہم سے سیکھا ہے، کل ہم ہی سب کچھ سکھانے والے تھے، اب ہم دوسروں سے سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کی ڈگری پر ناز کر رہے ہیں۔ ہمیں پہلے اپنا کوئی اسکول بناؤ، کالج بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، ٹیکنیکل کالج بناؤ، کچھ تمہارا بھی تو کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہو، دروازہ تو تم نے کھولا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، دروازہ کھول کے دوسروں کو کہہ دیا تم داخل ہو جاؤ،
اب وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ حضرت عبد المطلب ہے، دادا حضور کے. یہ دادا ہیں. چونکہ بہت بہادری کا کام ہے کہ ابرہا کے لشکر میں تنہا گھس جانا اور پھر خوشامد کی کوئی بات نہیں کرنا، کھانے پینے کی بات نہیں کرنا، نوکری چاکری کی بات نہیں کرنا، کچھ نہیں. دھمکی آمیز لب و لہجے میں تجھے چھوڑنا پڑے گا، اور چھوڑا بھی اس نے. یہی وصف سرکار کی نگاہ میں ہے. جب جنگ حنین ہوئی وہ کل 3 یا 4 ہزار تھے. قبیلہ ثقیف کے لوگ، قبیلہ حوازن کے لوگ بہت کم تھے، لیکن تیر اندازی کے وصف میں وہ مشہور تھے. اور انہوں نے سب موقع کی جگہ مورچے بنا لیے تھے پہلے سے. اور یہ اچانک لوگ پہنچے تو ان کی تیر اندازی میں تھوڑی دیر کے لیے جنگ کا نقشہ ان کے حق میں کر دیا. ادھر 12,000. اور یہ بھی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلم زیادہ ہوں اور غیر مسلم کم. یہی جنگ حنین ہے جہاں مسلم زیادہ تھے اور غیر مسلم کم. تو اس دن خیال بھی تھا کہ جب ہم تھوڑے رہتے تھے تو کوئی قابو نہیں پاتا تھا، آج تو ہم بہت ہیں. تو قدرت نے کہا اچھا بہت اگر فتح کرتا تو کر لو. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. اس دن تم کثرت کو دیکھنے لگے، مجھے کیوں نہیں دیکھا ہو میری مدد کو. مدد خدا کی ہوتی ہے، کثرت و قلت تو فتح نہیں ہے، فتح خدا کی مدد سے ہے. کثرت پر ناز نہ کرو، اپنے خدا پہ ناز کرو. قلت پر مت رو، وہ تمہارے ساتھ کافی ہے. کثرت نے کبھی نفع نہیں دیا. آپ اگر پوری دنیا کے نقشے کا جائزہ لے لو تو قلیل لوگ ہی تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں. پوری دنیا کو دیکھ لو، یہ سب ذرا دیکھا کرو. پتہ نہیں کیا دیکھنے میں، کچھ پیسہ دیکھنے میں لگے، کوئی سونا دیکھنے میں لگا، کوئی چاندی، کوئی ڈالر دیکھ رہا، کوئی یورو دیکھ رہا ہے، کوئی شلنگ دیکھ رہا ہے، کوئی پاؤنڈ دیکھ رہا ہے. خدا جانے کیا کیا دیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ سب کیا ہے؟ بس آئے تھے تو کیا خالی ہاتھ نہ، اور جائیں گے کیا خالی ہاتھ. یہ 4 دن جو کچھ دیکھنا ہے دیکھ لو. یہ مشغلہ کم کرو. جو چیز ضرورت کے لیے بقدر ضرورت بس ہو جائے. تو یہ وصف چونکہ نگاہ نبوت میں تھا دادا کا، تو جس وقت تیر اندازی کا میہ آیا، بہت زوردار آیا، پورا لشکر ہٹ گیا سامنے سے اور حضور تنہا رہ گئے. کچھ صحابہ آپ کے پاس رہ گئے، لیکن حضور نے اپنی سواری اور بڑھا دی. جدھر سے تیر آ رہا تو ادھر سواری بڑھا دی. اس کو نبی کہتے ہیں. یہ ہے جہاں کا امام، یہ ہے جہاں کا امام. امام میں ہر وصف ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف مسلح پر آگے، خدا کی راہ میں بھی سب سے آگے. یہ نہیں کہ بھاگنے میں بھی آگے. لا حول، کہیں پتہ نہ چلے کہ کہاں گئے. یہ ہے امام جہاں. جب کوئی نہیں ہے تو حضور کھڑے، کھڑے نہیں آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت عباس جہیر الصوت تھے. یہ جہیر جیم سے ہے بھیا، زو سے نہیں ہے. بہت بلند آواز تھے، رفیع الصوت تھے. آواز دیا سب کا نام، کہاں جاتے ہو؟ اور حضور کے سواری کو روکنے لگے کہ حضور تیروں کی بارش ہو رہی ہے، میں برس رہا ہے، زبردست تیر اندازی اس وقت ہو رہی ہے، آپ سواری آگے نہ بڑھائیں.
لیکن نبوت کہاں رکتی ہے؟ حضور آگے بڑھتے گئے اور فرمایا بات چھوڑو مجھے آگے بڑھنے، اکیلے نبی اکیلے لشکر کو شکست دیتا ہے، آپ کیسے کس منہ سے کہتے ان کے جیسے ہو؟ تم پیچھے نہیں کھڑے ہو رہ سکتے۔ اسی لیے مولا علی سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ تو اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، آپ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ کہا ابو بکر۔ تو کچھ لوگوں کو یہ نام لے لو تو کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ کہا آپ تو اللہ کے شیر ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کی نگاہ میں کون بہت بہادر ہے؟ کہا ابو بکر ہے۔ کہا یہ کس لیے کہہ رہے ہو؟ کہا جب لڑائی ہوتی تھی وہ تیز ہوتی تھی تو جو ہم میں بہت بہادر ہوتے تھے ان کو حضور کے پاس لڑتے ہوئے پسینہ آ جاتا تھا، سارا حملہ حضور کی طرف ہوتا تھا، وہ سنبھالنے میں پسینہ، لیکن ابو بکر ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ یہ ہے بہادری۔ یہ مولا علی نے دیکھا تھا، یہ صرف ابو بکر سفر میں ہی ساتھ نہیں، غار میں سے صرف یار غار ہی نہیں ہے، جنگ میں بھی رہتے تھے ساتھ، بالکل حضور کے ساتھ، جدھر سے حملہ ہوا ادھر آگے بڑھ گئے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہر وصف میں آگے تھے حضور، ہر وصف میں آگے تھے، لڑائی میں بھی سب سے آگے ہیں، جنگ میں جب کوئی نہیں ٹکا تو حضور ٹھہرے ہوئے اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عباس روک بھی رہے ہیں سواری کو، نہیں رکے آپ، فرمایا بڑھنے دو عباس، ان لوگوں کو آواز دو، بلاؤ واپس آئیں، لیکن سواری تو بڑھنے دو۔ سواری بڑھا دیا اور پھر اس موقع پر شعر کہا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں کچھ جھوٹ نہیں ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں کچھ جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ نہ کہہ کے کہا عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا ابن عبد ابن کا، وہی وصفیات کا۔ کہا اگر نبی ہونا نہیں سمجھ میں کسی کے آ رہا ہے تو یہ تو دیکھ لے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اگر عبد المطلب ابرہا کے پاس اکیلے جا سکتے ہیں اور اسے دھمکی آمیز لہجے میں اس سے گفتگو کر سکتے تو میں بھی اس فوجی دستے کے آگے اکیلے جا سکتا ہوں۔ انا ابن عبد المطلب، تو کم از کم میرے دادا ہی کو دیکھ لے، میں انہی کا بیٹا تو ہوں۔ ورنہ نبی کس کو کہتے ہیں؟ انا النبی لا کذب، نبی خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ تم صرف خدا کا نام لیتے ہو، چوہے سے بھی بیٹھتے ہو، اسی لیے تم کو چوہا کہا بھی جاتا ہے۔ ایک چوہا آئے تو پوری صف کو لٹا دے، ادھر بھاگتے ہیں آگے بھاگتے۔ بعض نماز میں ایک چوہا آ گیا تھا، وہ پہلی صف میں پہلے آیا، ہاں امام صاحب تو محراب میں تھے بیچارے، اچھا ہوا نہیں تو امام ہی چل دیتے ہو۔ اور جب اٹھ کے کھڑے ہوئے تو چوہا سمجھا آپ پکڑ ہی کی چھوڑیں گے مجھ کو، دوسری صف میں گھس گیا، وہ بھی آگے پیچھے، تیسری میں گھسا، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا اور یہاں کھڑے ہوتے۔ ایک چوہا جس کو ادھر ادھر کر دے، وہ خدا کی بات کر رہا ہے۔ نبی کی شان یہ اکیلے، کہا میں نبی ہوں جھوٹ نہیں، نبی خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ جب امید بھی خدا ہی سے رکھتا ہے نبی تو ڈرتا بھی صرف خدا سے، اور وہ ڈراتے بھی ہیں، صرف خدا سے ڈرو، امید بھی اس سے رکھو۔
وہ جو کہتے ہیں کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں. ہم کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں. قول و فعل میں کدھر اتفاق ہے؟ یہاں حضور نے عبد المطلب کا بیٹا کہا، انا بن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا. اگر نبی ہونا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں. اگر یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ رسول نہیں ہیں، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو سمجھ رہا ہے میں آتا ہے کہ عبد المطلب تنہا گئے تھے ابرہہ کے پاس، یہ تو سب جانتے، تب میں انہی کا بیٹا ہوں. ہے یہ طاقت جو کہتے ہیں ہم بھی انہی جیسے ہیں، ہمیں یہی منہ مسور کی دال، یہی منہ پودینے کی چٹنی. ذرا چہرہ دیکھو اپنا، مغرب کی غلامی کر کر کے تھک گئے ہو، ٹکے ٹکے پر ضمیر بیچ رہے ہو، امت کو کہاں سے کہاں تم نے پہنچا دیا، اور لمبی چوڑی باتیں کر رہے ہو. چلو بہت لمبا میرا سفر ہو گیا. فرمایا بلا شبہ تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک عظیم رسول آیا، بہت نفیس ہو کر کے آیا، بہت اچھا ہو. عزیز علیہ، یہاں سے وصف آیا. اب حضور کی سیرت کا تذکرہ، کتنی مختصر لیکن کتنی جامع ہے، بے شک بے شک. جس کو شارٹ اور سویٹ کہا جاتا ہے. مختصر، بہت مختصر لیکن معنی ہے. جس کو ما قل و ما دل کہتے ہیں، بہت قلیل لیکن بہت دلالت کرنے والے. یہاں باتیں لمبی چوڑی کرتے ہیں اور جب دیکھا جائے مغز اور معنی تو کہیں پتہ ہی نہیں، چھلکوں کا ڈھیر لگتا ہے، مغز کا پتہ ہی نہیں. بے مغز گفتگو کرنے سے فائدہ کیا؟ کتنی مختصر سیرت حضور کی یہاں بیان ہو رہی. عزیز علیہ، سیرت بیان. اس نبی کی سیرت یہ ہے کہ ان کے اوپر بھاری ہے، عزیز علیہ، ان کے اوپر بھاری ہے تمہارا مشقت میں پڑ. تمہارے سے مراد انسانیت. انسانیت کو کوئی تکلیف ہو تو حضور پر بوجھ ہوتا ہے، اس لیے کہ انسانیت کی آبرو ہے، انسانیت کی جان ہے، انسانیت کی روح ہے حضور. تو انسانیت جب تڑپتی ہے، سسکتی ہے، بے آبرو ہوتی ہے، بے جگہ ہوتی ہے، تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے. عزیز علیہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ان پر بھاری ہے. معنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا. انسانیت کو مشقت میں مت ڈالو، بوجھ اتارنے کی کوشش کرو، لوگوں کا بوجھل نہ بناؤ. اور اگر کسی کا بوجھ تم سے نہیں اتارا جاتا تو کم از کم اس کے ساتھ برائی نہ کرو. کسی کا کانٹا اگر پاؤں کا نہیں نکال سکتے ہو تو کسی کے راستے میں کانٹا بھی مت بچھاؤ، تو بھی اچھے مسلمان ہو جاؤ. ایمان کا جانتے ہو آخری حصہ کیا ہے؟ ایمان کی 70 کے اوپر شاخیں ہیں. الایمان بدون و 70 شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کی 1-2 شاخ نے. ایمان ایک تناور درخت ہے، بہت بڑا درخت ہے ایمان، بڑا مضبوط. اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں آپ نہیں سمجھ، اس کی شاخیں کتنی اونچی آپ نہیں سمجھ سکتے. ایمان کی 70 کے اوپر پوچھا، سب سے اوپر والی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ ایمان کی سب سے اوپر والی. قریب ترین شاخ ادنا قریب دنو سے ہے،
قریب ترین شاخ تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا ہے۔ راستے میں کیلے کا چھلکا دیکھو ہٹاؤ، یہ نہیں کہ صبح جھاڑو والا آئے گا تو ہٹا دے گا۔ یہی سب چل رہا ہے۔ کہاں سیکھا آپ نے دین؟ دین سیکھا کدھر؟ پتھر پڑا ہے راستے سے ہٹاؤ آپ۔ کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں ہے ہٹاؤ آپ۔ ذمہ داری اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ ایمان چاہتا ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ راستے کا پتھر ہٹاؤ، تکلیف دہ چیز ہٹاؤ، خود راستے کے پتھر نہ بنو۔ ایک آدمی تو صرف اسی بات پر جنت میں گیا کہ ایک درخت تھا، اس کی ایک شاخ راستے پہ آتی تھی اور راہ گیروں کو اس سے تکلیف پہنچتی تھی، اس نے کاٹ دیا اس کو۔ قدرت کو یہ ادا پسند آئی، ایمان پر عمل کیا، جنت میں گیا۔ قدرت خدا بہانہ می جوید، بہانہ می جوید۔ قدرت تم سے کچھ قیمت نہیں مانگ رہی ہے، تمہاری مغفرت کا بہانہ چاہتی ہے۔ کوئی بہانہ ہو جانا چاہیے۔ ایک ڈال، ایسے ہی جیسے ایک پیاسے کتے کو ایک بازاری عورت نے پانی پلا دیا، پیاسا تھا بہت، صحرا میں۔ اس نے دیکھا کہ یہ کتا بہت پیاسا ہے اور نہیں پانی پلائیں گے تو یہ مر جائے گا۔ اس نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا، ایک رسی سے باندھا اور کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پلا دیا۔ اسی بات پر بخشش ہو گئی۔ کتے کو پانی پلاؤ تو بخشش ہو جائے، وہ بھی بازاری عورت کی، بے حیا عورت، بازاری عورت۔ میں ادب کی بولی تھوڑا سا بول رہا ہوں۔ وہ بازاری عورت تھی، برے دھندے کرتی تھی، برے کام کرتی تھی، لیکن صرف کتے کو پانی پلا دیا، وہ قدرت کی بخش۔ اور ایک عورت نے بلی کو مار ڈالا، کسی بات پر خفا ہوئی، بلی پال رکھی تھی، خفا ہوئی تو اس کو گھر میں بند کر دیا، نہ اس کو کھانا دیا نہ پانی دیا، وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اس کو آزاد بھی نہیں کیا کہ وہ چھل پھر کر کے اپنی روزی تلاش کر لیتی، یہ سب اپنی روزی تلاش کر، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ یہ ہمارے ہاں کتے اور بلی کے لیے آیا ہے، آپ آدمی کو کھلاؤ گے تو کیا ہوگا، اس لیے کہ اشرف المخلوقات ہے۔ مبارک ہے اس انجمن کو جو آپ کی ہے۔ میں نے سنا کہ انجمن شان سے جلسہ ہی نہیں کرتی ہے، یہ قیدیوں میں پھل تقسیم کرتی ہے، بیماروں میں کھانے تقسیم کرتی ہے، یہ بہت اچھا کام۔ فرائض کے بعد میں نے دیکھا کہ کھانا کھلانے کا ثواب بہت، کھانے میں بھی ثواب ہے۔ کچھ لوگ ہر وقت کھانے کے لیے تیار ہی رہتے، ان سے کہیے کہ آپ ہاتھ تو دھو لیجیے، کہتے زندگی سے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، کیا ابھی دھو لیں؟ کہتے سنا ہے میں نے، اس لیے کہا میں سنی درویش ہاں چی می گوید دیدہ می گوید، سنی ہوئی بات کہہ رہا ہوں آپ کو۔ کہیے کہ ذرا ہاتھ دھوئیے، اتنی جلدی، ان کو ارے بولے زندگی سے ہاتھ دھوئے بیٹھے، ادھر آیا نہیں، کسی کا انتظار کیے کھانا شروع کر دیتے، اور کسی کا انتظار نہیں کہ وہ ہاتھ دھو کے چل بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ فارغ ہوتے رہنے کا، ہم تو فارغ ہو گئے۔ یہ تو انسان کا معاملہ ہے، بہت
بہترین کھانا کھلانا، اسے اطعام طعام کہتے ہیں۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کھانا کھلانے کا بھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ واسطے۔ کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکین کو کھلاتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں، لا شیء لہ، المسکین لا شیء لہ۔ یتیم جس کا باپ نہ ہو، وہ نابالغ بچہ جس کا باپ نہ ہو، یتیم کو کھانا کھلاتے۔ اور کس کو کھلاتے؟ واسیرا، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مبارک ہو قیدیوں میں پھل کا بانٹنا، کھانا کھلانا بیماروں۔ بہترین نیکی۔ عرب میں تو جیسے ہی محفل ختم ہوتی ہے فوراً ایک آواز گونجنے لگتے، سفرہ سفرہ سفرہ۔ سفرہ سمجھے؟ تو سمجھو بس، آپ کو ہم کہاں سمجھو، ہمیں کہاں پڑی ہے کہ سمجھیں ہم، آپ ہی سمجھئے۔ سفرہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ جیسے ہی محفل ختم ہوتی، سفرہ سفرہ آواز آنے لگتی ہے، اسی وقت فوراً دسترخوان بھی۔ کوئی محفل ایسی نہیں کہ پیٹ بھر کھائے بغیر آپ جائیں۔ اور سنا ہے کہ یہ انجمن اس کی بھی، اس بارے میں بھی سوچ رہی ہے، خدا کرے یہ کام ہو جائے تو بہت بہتر۔ فرائض کے بعد میں نے دیکھا کھانا کھلانے سے کوئی اچھی نیکی مجھے نہیں دکھائی دیتی۔ تم بندے ہو کے کھلاؤ گے، وہ خدا ہو کے تمہیں نہیں کھلائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ بندے ہو کے کھلا رہے ہو، وہ خدا ہو کے تمہیں نہیں کھلائے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، وہ آسمان والا تم پر مہربان ہو۔ رحم کرنے والوں پر مہربان، کھانا کھلاؤ۔ اسی لیے محبوب سبحانی، قطب ربانی، میرا شاہ شیخ سید عبد القادر محی الدین جیلانی الحسنی الحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیکیوں کے دفاتر کو الٹ پلٹ کے دیکھ لیا۔ اب وہ نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ وہ نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ ہم نے تو نیکیوں کا دفتر الٹ پلٹ کے اچھی طرح سے دیکھ لیا، تو ہمیں کھانا کھلانے سے زیادہ اچھی نیکی نہیں ملی۔ یہ غوث پاک فرما رہے ہیں۔ کبھی کھانا کھلانے والوں کو آپ محتاج نہیں پائیں۔ یہ کہہ کے پھر آپ نے ایک آرزو کی کہ کاش کہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اللہ کے سب بندوں کو کھلاتا۔ یہ آپ نے آرزو کی، وہ ادھر آرزو کی، ادھر قدرت نے قبول کیا۔ اس وقت سے جو غوث کا لنگر جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ وہاں فقراء و مساکین نہیں، شاہ شہنشاہ بلکہ کچ کلا کھاتے ہیں، لائن لگا کے کھاتے ہیں۔ اور جس وقت بہت سخت حملہ ہو رہا تھا بغداد، اس وقت بھی غوث کا لنگر جاری تھا۔ اور کیوں نہ جاری؟ وہ حضور کا لنگر ہے جو غوث کے ذریعے جاری۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ہم کھلاتے نہیں، تیرے در کا کھاتے ہیں۔ دانا تو حضور آپ کا ہے، اور پانی حضور آپ کا، پینے والے ہم ہیں۔ اور وہاں حوض کوثر پہ بھی ہم ہی جائیں گے پینے کے لیے۔ پینے والے ہم کہاں کھلاتے ہیں؟ ہم تو آپ کے در کا کھاتے ہیں۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند ہمارے پیر مرشد فرما رہے ہیں۔ یہ پیر و مرشد کی بولی نقل کر رہا۔ اب ان کے والد گرامی تو پھر وہ اعلیٰ حضرت، وہ امام احمد رضا ہے۔ اب امام کی بولی دیکھو یا امام کا کلام دیکھو۔
وہ اسی وصف کو بیان کر رہے ہیں. آسمان خان، زمین خان، سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین خان، اس لئے سمجھنا کہ آسمان خان صاحب ہو گیا اور زمین خان ہو گئی ہے، یہ بھی خان صاحب ہو گئی. خان خان کہہ رہا ہوں نا، واؤ سائلنٹ ہو جاتا ہے پڑھنے میں، خان نہیں کہا، خان کہا پڑھا جاتا ہے. تو انہیں سمجھنا کہ دونوں خان صاحب ہو گئے اور بیچ میں ہم کیا کریں گے، کچومت نکلے گی کیا. ارے آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور یہ زمین آپ کا دسترخوان ہے، یہ آسمان آپ کا دسترخوان ہے، میزبان حضور ہیں، سارا زمانہ مہمان. نزلا من غفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمدللہ.